مجھے اس موقع پر ایک واقعہ یاد آتا ہے مدارس کے طلباء کی اہمیت پر۔ اس سے پہلے میں بتا دوں کہ اس واقعے کو سنا کر مجھے کسی کی تذلیل اور توہین کرنا مقصد نہیں۔ واقعہ یہ ہے کہ ایک وزیر اور بادشاہ کا آپس میں بحث ہو گیا۔ وزیر نے کہا کہ مدرسے کے بچے پڑھنے میں اور دماغی اعتبار سے بہت تیز ہوتے ہیں۔ بادشاہ نے کہا نہیں، اسکول کے بچے تیز ہوتے ہیں پڑھنے میں۔ آپس میں دونوں میں بہت زیادہ بحث ہو گئی اور بحث نے اتنا طول پکڑا کہ بادشاہ نے کہا ٹھیک ہے، اچھا اسی بات پر ہم آپس میں بچوں کا مناظرہ اور مقابلہ کروا دیتے ہیں۔ وزیر نے کہا ٹھیک ہے۔ تاریخ طے ہو گئی، وقت مقرر ہو گیا۔ ایک اسکول کے بچے کو بلایا گیا اور ایک مدرسے کے بچے کو بلایا گیا۔ دونوں پہلے کے اندر دونوں بچے آ گئے۔ تو بادشاہ کے مطابق پہلے اسکول کے بچے کو محل میں لایا گیا۔ اچھا، بادشاہ جہاں پر بیٹھا ہوا تھا جس کرسی پر، اس کے سامنے ایک حوض تھا، پانی کا حوض، اور اس کے ارد گرد بادشاہ کے وزراء بیٹھے ہوئے تھے۔ بچے کو خیر پہلے اسکول کے بچے کو اندر لایا گیا اور اس سے سوال کیا گیا۔ بادشاہ نے خود اس سے پوچھا اچھا بیٹے یہ بتاؤ کہ سامنے تمہارے حوض ہے، اس میں مطلب کتنے گلاس پانی ہے؟ اب بچہ اسکول کا طالب بڑا پریشان ہوا کہ بھائی اتنا بڑا حوض ہے، اب کیسے پتا چلے کہ اتنے بڑے حوض میں کتنے گلاس پانی ہے؟ خیر وہ خاموش رہا، کوئی جواب نہ دے سکا۔ بادشاہ نے اس کو کہا کہ ٹھیک ہے بیٹے جاؤ۔ اس کے بعد پھر مدرسے کے طالب علم کو بلایا گیا۔ وہ بیچارہ مدرسے کے طالب علم اپنی سیدھی سادی زبان میں اپنا سیدھا سادہ لباس اور شرعی وضاحت کے اندر محل کے اندر آیا اور آ کر بیٹھ گیا۔ بادشاہ نے اس سے پوچھا کہ بیٹے یہ بتاؤ کہ اس حوض میں کتنے گلاس پانی ہے؟ طالب علم نے فوراً برجستہ جواب دیا اور یہ کہا کہ بادشاہ سلامت پر آپ یہ بتائیے کہ آپ کے پاس کتنا بڑا گلاس ہے؟ آپ کے پاس کتنا بڑا گلاس ہے؟ اب بادشاہ گلاس نام پہ آیا نہیں تھا۔ اس نے کہا، بادشاہ خاموش ہو گیا، کوئی جواب نہیں بن پایا بادشاہ سے۔ تو اب اس بچے نے جواب دیا، اس مدرسے کے طالب علم نے، کہ دیکھیے اگر آپ کے پاس اس حوض کے برابر گلاس ہے تو ایک گلاس پانی، اور اگر اس حوض کا آدھا ہے تو آدھا گلاس پانی، یہ 2 گلاس پانی۔ تو اس طریقے سے بچے نے اس کو تقسیم کر دیا۔ وزیر کی جیت ہوگی۔ اس واقعے کو بتانے کا مقصد یہ ہے کہ مدرسے کے بچے اتنی محنتی ہوتے ہیں اور اتنے زیادہ ذہن کے تیز ہوتے ہیں، وہ ذہن کے تیز محنت کر کر کے بنتے ہیں کہ ان کو دنیاوی علم ان کے سامنے بالکل ہیچ اور بیکار نظر آتا ہے۔ اگر ایک طالب علم مدرسے سے پڑھ کر اسکول کے اندر چلا جائے تو یہ 100% میں کہتا ہوں انشاءاللہ اس کی پوزیشن ضرور آئے گی۔ یہ قرآن کریم کا انوار و برکات، یہ مدارس کی محنتیں ہیں، یہ مدرسے میں پڑھانے والے اساتذہ کی محنتیں ہیں، مدرسے کے چلانے والے ذمہ داروں کی محنتیں ہیں کہ ان کی رات دن کی محنتیں، شب و روز کی محنتیں، رات دن اپنا تن من دھن سب کچھ مدارس میں لگا دیتے ہیں۔ ایک استاد اپنے گھر کو چھوڑ کر، اپنے وطن کو چھوڑ کر، ایک سوچی ٹوٹی چٹائی پر بیٹھ کر قال اللہ وقال رسول پوری رات دن کہتا رہتا ہے، ایک بچے کے اوپر رات دن محنت کرتا رہتا ہے، کم تنخواہوں پر اور کم خوراک پر بیچارہ بیٹھا ہوا رات دن محنت کرتا ہے اور اللہ اور اس کے رسول کی باتیں کرتا ہے۔ اور اسی طریقے سے مدرسے چلانے والے کی اہمیت کو بھی نظر انداز نہیں کیا جا سکتا۔ مدرسے کے اندر کسی مدرسے میں 60 طلبہ، کسی میں 100 طلبہ، کسی میں 1000 طلبہ، کیونکہ معمولی بات نہیں، اتنے ہزاروں طلبہ کو بیٹھا کر کھلانا۔ کسی گھر میں 4-5 بچے ہوں تو گھر والے اس گھر کو چلاتے چلاتے پریشان ہو جاتے ہیں۔ اب تو یہ نعرہ دیتے ہیں کہ ہم دو ہمارے دو، کہ بھائی اتنے بچے اگر پیدا ہو گئے تو کھلائیں گے کہاں سے؟ لیکن یہ نظام مدارس کا اللہ تعالیٰ چلا رہا ہے۔ ایک محتمین مدرسے کا ایک ذمہ دار اتنے ہزاروں بچوں کو بیٹھا کر مدرسے میں کھلاتا ہے، پوری ذمہ داری کو بالکل صحیح طریقے سے نبھاتا ہے اور پورے نظام اصول کے ساتھ مدرسے کو چلاتا ہے۔ یہ صرف مدارس کی ہی انفرادیت ہے، اس کے علاوہ کسی دوسرے ادارے کی انفرادیت
چلتے ہیں فیس پر، آج کے اسکول مشکل چل رہی ہے، لیکن مدرسہ بالکل فی سبیل اللہ، صرف اللہ تعالیٰ کے واسطے مدرسے کو چلایا جاتا ہے۔ یہ مدارس کی اہمیت ہے اور مدرسے کے بچوں کی اہمیت ہے۔ تو اسی لیے ان تمام اہمیت کو مد نظر رکھتے ہوئے ہمیں سمجھنا چاہیے کہ مدارس کا ہمارے معاشرے میں کیا رول ہے۔ آج کل مدرسے کو بہت سے لوگ برا بھلا کہتے ہیں، طرح طرح کی باتیں سامنے آتی ہیں مدارس کے تعلق سے۔ بہت سے لوگ کہتے ہیں مدارس کا معاشرے میں کوئی کردار نہیں ہے۔ میں آپ کو ایک بات بتا دینا چاہتا ہوں، آج جو ہمارے سروں پر ٹوپیاں قائم ہیں